اگر کسی انسان کے اوپر غسل واجب ہو جائے، وہ غسل احتلام کی وجہ سے ہو یا جماع کی وجہ سے ہو، ایسے غسل کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ اب اس غسل جنابت کو دیر سے کرنا، اس کے اندر تاخیر کرنا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتلاؤں گا۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام کے بارے میں کسی مسئلے کی ضرورت پڑے آپ فوراً کسی عالم دین سے پوچھ لیں، اس کے اندر شرم نہیں کرنی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو انسان دین کے کسی مسئلے کے بارے کے اندر شرم کرتا ہے وہ پورے دین کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اب میرے دوستو، آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طہارت اور پاکیزگی یہ مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ ایسے بندے سے بڑی محبت اور پیار فرماتے ہیں جو پاک اور صاف رہتا ہے۔ تو غسل جنابت کے حوالے سے یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، جب بھی آپ کو غسل کی ضرورت پڑے، اگر غسل کی حاجت ہو تو فوراً آپ غسل کر لیں۔ اس کے اندر فائدہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر جنبی آدمی ہو، یعنی ایسا انسان جس پہ غسل واجب ہوا ہے اور اس نے ابھی غسل نہیں کیا، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس لیے جب بھی غسل کی حاجت ہو آپ فوراً غسل کر لیں۔ ہاں، اگر ایک بندہ غسل کے اندر تاخیر کر رہا ہے تو اب اس کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، اگر عشاء کی نماز کے بعد غسل کی آپ کو حاجت ہوئی ہے تو آپ فجر تک اگر غسل نہیں کرتے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں، لیکن فجر کی نماز آپ غسل کر کے پڑھیں گے۔ اگر آپ نے فجر کی نماز بھی قضا کر دی پھر بھی غسل نہیں کیا، اب آپ گناہ گار ہوں گے۔ یعنی مسئلہ یاد رکھ لیں کہ اگر کسی انسان کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے بعد جو آنے والی نماز ہے اس سے پہلے اگر وہ غسل نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اس تاخیر کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے نماز قضا کر دی یا نماز چھوڑ دی پھر غسل کیا، اب یہ انسان گناہ گار ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔